سوال: عورت کا ٹانگیں کھول کر سونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بدکار ہونے کی۔ سوال: کس نبی کا بیٹا اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ جواب: حضرت آدم کا بیٹا قابیل۔ سوال: ہم بستری سے پہلے کیا چیز کھانے سے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: 10 کھجوریں اور چنے شہد میں ملا کر۔ سوال: عورت ہم بستری کے وقت زیادہ وقت کیوں مانگتی ہے؟ جواب: کیونکہ عورت دیر سے فارغ ہوتی ہے۔ سوال: روز قیامت کون سے مرد حاملہ ہوں گے؟ جواب: مثبت زنی کرنے والے۔ سوال: شادی سے 3 دن پہلے دلہن کو کیا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: جسم کی صفائی کرنے سے۔ سوال: ہم بستری کے بعد بیوی شوہر کو کیوں نہیں بتاتی؟ جواب: کیونکہ بیوی کو سکون ملتا ہے۔ سوال: مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کرنا چاہیے؟ جواب: کھجوریں اور بکری کا دودھ۔ سوال: کنواری عورت کے لیے ہاتھ سے زنا کرنا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: عورت کی کون سی چیز کو چومنے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: ہونٹ۔ سوال: کس عمر کی عورت ہم بستری شوق سے کرواتی ہے؟ جواب: بڑی عمر کی عورت۔ سوال: جسم کے کس حصے میں جلن ہونا خوشخبری کی علامت ہے؟ جواب: آنکھوں میں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا فرمایا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سوال: شق القمر کا معجزہ کس واقعے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے کا واقعہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب: یہ اللہ کے حکم سے ہونے والا عظیم معجزہ تھا۔ سوال: درخت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چل کر آ جانا کیا ثابت کرتا ہے؟ جواب: یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا معجزہ تھا۔ سوال:
कंकरियों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तस्बीह पढ़ना क्या था? जवाब, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी मौजज़ा था। सवाल, वाक़या मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक तशरीफ़ ले गए? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक गए। सवाल, पत्थरों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना किस बात की निशानी है? जवाब, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है। सवाल, थोड़े खाने से ज़्यादा लोगों का सैर होना क्या कहलाता है? जवाब, ये बरकत का मौजज़ा कहलाता है। सवाल, ऊँट का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करना किस बात को ज़ाहिर करता है? जवाब, जानवर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आँख का ठीक हो जाना क्या था? जवाब, ये शफा का मौजज़ा था। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा का मौजज़ा क्या था? जवाब, आसा सांप बन जाता था। सवाल, पेशानी से बाल सफ़ेद होना किस बात की अलामत समझा जाता है? जवाब, ज़्यादा फिक्र और ज़हनी दबाव की निशानी समझी जाती है। सवाल, कम उम्री में बाल सफ़ेद होना लोग किस चीज़ से जोड़ते हैं? जवाब, जल्दी जिम्मेदारी आने से जोड़ा जाता है। सवाल, दाढ़ी में सफ़ेद बाल आना इस्लाम में क्या हैसियत रखता है? जवाब, हदीस के मुताबिक ये नूर का सबब है। सवाल, एक ही सफ़ेद बाल नज़र आना क्या पैगाम समझा जाता है? जवाब, उम्र की याद दहानी समझा जाता है। सवाल, सर के बीच से बाल सफ़ेद होना किस बात की अलामत है? जवाब, ज़हनी बोझ और फैसलों की परेशानी। सवाल, बालों का अचानक झड़ जाना अवाम किस से जोड़ती है? जवाब, रिज़्क और घरेलू फिक्रों से। सवाल, सफ़ेद बाल उखाड़ना इस्लाम में कैसा है? जवाब, हदीस में मना फरमाया गया है। सवाल, दाढ़ी के सफ़ेद बाल छुपाना ज़रूरी है? जवाब, नहीं, ये इज़्ज़त की अलामत है। सवाल, बालों की सफ़ेदी बुढ़ापे की कौन सी निशानी है? जवाब, सबसे पहली निशानी समझी जाती है। सवाल, सफ़ेद बाल देखकर क्या सोचना चाहिए?
جواب آخرت کی تیاری کی یاد۔ سوال سر کے دائیں حصے سے بال سفید ہونا کیا کہا جاتا ہے؟ جواب دنیاوی فکروں کی علامت۔ سوال وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شیطان شکل اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب تمام اصحاب رسول جن کی شیطان شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال جسم سے زیادہ بدبو آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب صاف صفائی کی کمی یا بیماری کی علامت ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں نظر نہیں آتی لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے حساب میں آئے گی؟ جواب نیت۔ سوال جنت کی وہ نعمت کون سی ہے جسے پا کر انسان سب نعمتیں بھول جائے گا؟ جواب اللہ کا دیدار۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو اکیلا کیا جائے تب بھی جنت کی ضمانت بن سکتا ہے؟ جواب سچائی۔ سوال وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر زبان کے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ جواب ہوا۔ سوال جنت میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا احساس کیا ہوگا؟ جواب مکمل سکون۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو عبادت کے باوجود انسان کو پیچھے گرا دیتا ہے؟ جواب تکبر۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں ہلکی ہے مگر آخرت میں پہاڑ بن جائے گی؟ جواب نیکی۔ سوال جب کوئی مرد کسی عورت کا جسم استعمال کرنا چاہتا ہو تو وہ یہ کام کرے؟ جواب اسے چاہیے کہ نگاہ اور نفس پر قابو رکھے اور خود کو مصروف خیر کاموں میں لگا دے۔ سوال وہ کون سی 7 جگہ ہے جہاں بسم اللہ پڑھنا نقصان ہے؟ جواب غلاظت والی جگہ پر اور غلط کام کرتے وقت ہم بستری کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا نقصان دہ ہے۔ سوال کون سی سبزی کاٹ کر نفس پر نچوڑ لے نفس 12 انچ لمبا ہو جائے گا؟ جواب اس قسم کی غیر حقیقی اور جنسی نوعیت کی دعویٰ پر مبنی سوال کا جواب نہیں۔ سوال آگ انسان کے لیے فائدہ کب بنتی ہے؟ جواب جب کنٹرول میں ہو۔ سوال آگ انسان کے لیے نقصان کب بنتی ہے؟ جواب جب بے قابو ہو جائے۔ سوال وہ کون سا رشتہ ہے جو خون کے بغیر بھی مضبوط ہوتا ہے؟ جواب دوستی جو اعتماد اور خلوص سے بنتی ہے۔ سوال وہ کون سی بیماری ہے جو دوا سے نہیں جاتی؟ جواب غرور،
کیونکہ یہ دل کی بیماری ہے جس کا علاج عاجزی ہے۔ سوال، انسان کو سب سے زیادہ کس چیز نے نقصان دیا؟ جواب غلط زبان، کیونکہ ایک غلط بات پڑھے تو نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ سوال، وہ کون سی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے؟ جواب صدقہ، کیونکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ سوال، کون سی چیز ہے جو انسان کے پاس ہو تب بھی فقیر رہتا ہے؟ جواب لالچ، کیونکہ لالچ انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ سوال، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 313۔ سوال، حضرت آدم کی زمین پر آنے کے وقت کتنے جانور تھے؟ جواب 2۔ سوال، سب سے زیادہ علم کس نبی کو دیا گیا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، زیادہ غصہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب نفس کی کمزوری۔ سوال، غصے کا علاج کیا ہے؟ جواب خاموش اور وضو۔ سوال، قبر میں انسانوں کے علاوہ کس سے سوال ہوگا؟ جواب جنات سے۔ سوال، کس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام زیادہ آیا ہے؟ جواب سورہ یوسف۔ سوال، مہمان نوازی کتنے دن تک شمار ہوتی ہے؟ جواب 3 دن تک۔ سوال، وہ کون سی طاقت ہے جو کمزور کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے؟ جواب ایمان، جو انسان کا حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ سوال، کون سی چیز ہے جو انسان سے عزت چھین لیتی ہے؟ جواب بد اخلاقی، کیونکہ برا رویہ عزت ختم کر دیتا ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے پتھر کا ٹوٹ جانا کیا تھا؟ جواب یہ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو کیسی تھی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ خوشبو سے زیادہ معطر تھا۔ سوال، اندھے صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کیا ملا؟ جواب انہیں بینائی عطا ہو گئی۔